صل على سيدنا ومولانا محمد. الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا ولهم عذاب أليم بما كانوا يكذبون. عزیزان محترم، کل گزشتہ 2 آیتوں سے متعلق مختصر سی تشریح اور تفسیر توفیق الہی سے عرض کی گئی تھی، جس میں یہ بتایا گیا بعض لوگ یوں کہتے ہیں ہم ایمان لائے اللہ پر اور آخرت کے دن پر. یہاں ایک بات عرض کرنے کو جی چاہتا ہے، یہ جھوٹ کو کتنا ناپسند کرتے ہیں، حالانکہ کفر کے دلدل میں پھنسے ہوئے ہیں، پورا دل کفر سے بھرا ہوا ہے، اور اسلام مسلمانوں کی بلکہ 2 جہاں کے بادشاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی دشمنی رگ و ریشے میں بسائے ہوئے ہیں. اس کے باوجود جھوٹ بولنا ان کے نزدیک اتنا برا تھا کہ وہ جھوٹ نہیں بولے. جھوٹ بولنے کو عرب بہت ہی ناپسند کرتے تھے. اب چاہتے تو جیسا یہ آمنا باللہ و بالیوم الآخر کہا، رسول کا ذکر نہیں فرمایا، کفر کے باوجود اگر وہ رسول کہہ دیتے، چونکہ کفر بھرا ہوا ہے، نفاق تو ہے ہی، تو اس نفاق میں سے ایک نفاق یہ بھی ہو جاتا. لیکن جھوٹ بولنا ان لوگوں نے گوارا نہیں کیا، صاف صاف کہا آمنا باللہ و بالیوم الآخر. ایک تو ان کفار کی باتیں ہیں اور منافقین کی باتیں ہیں جن کے بارے میں اوپر گزر چکا تھا، ختم اللہ علی قلوبہم، مہر لگ چکا ہے. لیکن جھوٹ بولنا گوارا نہیں ہے. آج ہمارا معاشرہ اس جھوٹ کے دلدل میں کیسے پھنسا ہوا ہے. کفر و شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ جھوٹ سمجھا جاتا ہے، کہا جاتا ہے. علماء نے بیان کیا ہے. خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں صاف فرمایا ہے وَاجْتَنِبُوا قول الزور، وَاجْتَنِبُوا قول الزور. اس سے اوپر اللہ تعالیٰ نے بت پرستی سے بچو کہا، اور اس کے بعد فوراً کہا وَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قول الزور. یعنی تم لوگ بت پرستی سے بھی بچو اور جھوٹی باتوں سے بھی بچو. فَاجْتَنِبُوا مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قول الزور. صاف صاف اللہ تعالیٰ نے شرک کے بعد جو سب سے بڑی چیز تھی وہ جھوٹ، تو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں دونوں کو ملا کر بیان فرمایا. لیکن آج ہمارا معاشرہ ذرا دیکھیں، جھوٹ کے بغیر صاف کلمہ گو کہتا ہے دنیا میں جینا مشکل ہے. کلمہ گو بولتا ہے، جو زبان میں کلمہ پڑھتا ہے. یہ امت کہاں جا کر کھڑی ہو گئی. شروع ہی میں بتایا اس امت کے خاطر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور صحابہ نے کتنی محنتیں کی. خیر، اللہ تعالیٰ اب فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض، ان کے دلوں میں روگ ہے، بیماری ہے.
مرض ہے، فی قلوبہم مرض۔ کیا مرض ہے؟ جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی نازل شدہ آیتوں کو، اور جس ذات پر اللہ تعالیٰ نے ان آیتوں کو نازل فرمایا ان کو جھٹلانا۔ یہ جھٹلانا بیماری ہے، مرض ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی فرماتے ہیں فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی بیماری میں اور اضافہ کر دیا اور بڑھاوا دے دیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ جس طرح سے جسمانی صحت کے لیے اخلاق اربع کا متوازن ہونا ضروری ہے، جسم میں 4 چیزیں ہیں، جب تک وہ 4 چیزیں مناسب ہوں گی، جو آج کل ٹیسٹنگ کے نام سے پتہ نہیں لاکھوں روپے خرچ ہو رہے ہیں، یہ ٹیسٹنگ وہ ٹیسٹنگ لیب، یہ ساری چیزیں صرف یہ معلوم کرنے کے لیے کہ اخلاق اربع جسم میں اللہ تعالیٰ نے جو قدرتی طور پر پیدا فرمایا، اس میں کہاں کیسے کمی بیشی واقع ہوئی ہے، جس کی وجہ سے جسم کے نظام میں خلل ہو گیا۔ اور جیسے ہی جسم کے نظام میں خلل واقع ہوتا ہے، انسان کا جسم جو فطری حرکت میں لگا رہتا ہے اس میں تبدیلی آ جاتی ہے، آدمی پریشان ہو جاتا ہے، چہرہ بدل جاتا ہے، کمزور سا نظر آنے لگتا ہے، ہاتھ اپنا کام ویسا نہیں کر پاتا ہے، پیر اپنا کام ویسا نہیں کر پاتا ہے، ساری چیزیں اثر انداز ہو جاتی ہیں بیماری کی وجہ سے۔ تو اسی طرح جو اللہ تعالیٰ نے فطری طور پر انسان کی روحانیت کو پیدا فرمایا، روح کو پیدا فرمایا، اس کے لیے جو ان چیزوں کی ضرورت تھی متوازن طور پر، جیسے اللہ تعالیٰ پر، اللہ کے رسول پر، آخرت پر برابر جیسا کہ اللہ تعالیٰ کی شایع نشان ہے، جیسا کہ رسول اللہ کی شایع نشان ہے، جیسا کہ آخرت کے بارے میں، ویسے ہی اگر ایمان ہو جاتا تو گویا روح اس کی صحیح ہو جاتی، بیمار نہ ہوتی۔ اب جب روح صحیح ہو جاتی ہے تو اس کے بعد تو اس کے بڑے مزے ہیں، نور علی نور قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے۔ لیکن جہاں خلل آتا ہے فوری طور پر روح متاثر ہوتا ہے، یہ ایک بار جھوٹ بولتا ہے، جیسا کہ کل گزشتہ یا پرسوں بات آ چکی تھی کہ آدمی گناہ کرتا ہے، سیاہ نقطہ لگتا ہے، یہ حدیث ہم خوب پڑھے ہیں، بولے ہیں، سنے ہیں، تو ایک گناہ بھی آدمی کو جہنم میں لے جانے کے لیے کافی ہے۔ یہ جملہ حضرت شاہ محی السنہ ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پتہ نہیں ہزاروں مرتبہ مجلسوں میں دہرایا۔ حضرت کو پوری فکر تھی کہ امت گناہوں سے بچے، جب تک ٹوٹل ہر گناہ سے نہیں بچتا ہے اس وقت تک وہ کامل ایمان والا ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ ہر گناہ کو چھوڑنے پر کامل ایمان والا ہوتا ہے، اسی کو ہم ولی اللہ بولتے ہیں، اولیاء اللہ بولتے ہیں۔ تو بہت ضروری ہے۔ اب جیسے کہ بتایا اس سے پہلے بھی بار بار دہرا چکا ہوں کہ گناہ کرنا گناہ نہیں ہے، گناہ پر اصرار گناہ ہے۔ گناہ کر لیا، بشری تقاضا تھا، کسی وجہ سے، کسی ماحول کے اثر سے وغیرہ گناہ کر لیا، فوراً توبہ کر لیا، اللہ تعالیٰ توبہ قبول کر لیتے، فوراً توبہ قبول کرتے۔ اگر توبہ نہیں کرتا ہے تو وہ گناہ رہتا ہے، اس کی سزا فوری، جسے ہم نقد بولتے ہیں، انگریزی میں کیش بولتے ہیں، فوری سزا قرآن میں اللہ نے بتایا، اس گناہ کی سزا پورا دوسرا گناہ کرنا ہے۔ اب اس میں بھی توبہ نہیں کیا تو تیسرا گناہ کرتا ہے، یہاں تک کہ وہ پتہ نہیں کہاں جا کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ ہر ایمان والے کی پوری حفاظت فرمائے۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ اور زیادہ بیماری کو بڑھاتا چلا جاتا ہے۔ وَجَزَاءُ سَيِّئَةٍ سَيِّئَةٌ مِثْلُهَا، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، گناہ پر گناہ، ایک بڑا پہاڑ اپنے سر پر لاد لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ فی قلوبہم مرض فزادہم اللہ مرضا ولہم عذاب علیم، ایسے لوگوں کے لیے انتہائی دردناک عذاب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیار کر رکھا ہے، ولہم عذاب علیم۔ کیوں؟ اب کیوں کا جواب ذرا سنیں۔ حالانکہ ان کی زندگی میں کیا کیا نہیں تھا، کفر تھا، شرک تھا، نفاق تھا، سب کچھ تھا، بہت سارے گناہوں کے دلدل میں پھنسے ہوئے تھے،
لیکن صرف ایک چیز کو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں بما کانوا یکذبون، یہ دردناک عذاب ان لوگوں کو صرف اور صرف اس لیے ہے کہ وہ جھوٹ بولتے ہیں، بما کانوا یکذبون، یعنی زبان میں ایمان لایا بولتے ہیں اور حقیقت میں ان کے دلوں میں ایمان نہیں ہے، تو یہ بھی جھوٹ ہی ہے، یہ بھی جھوٹ ہی ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے بتایا بما کانوا یکذبون۔ ان لوگوں نے آمنا باللہ جو کہا، ومن الناس من یقول آمنا باللہ وبالیوم الآخر، یہ جو فرمایا اللہ تعالیٰ جن لوگوں نے، اللہ تعالیٰ فرماتے نہیں، ایمان نہیں ہے ان لوگوں کا، نہ آخرت پر ایمان ہے نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان ہے، جھوٹی باتیں کہا ہے، جھوٹ باتیں کہنے کی وجہ سے وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، اوپر والوں کے لیے اللہ نے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، اور ان لوگوں کے لیے کہا وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ، دردناک عذاب ہے۔ کیسے؟ ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار۔ تو اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے عالم کے خصوصاً ہر مسلمان کی پوری حفاظت فرمائے، عموماً ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالی جھوٹ سے حفاظت فرمائے۔ جھوٹ بہت بڑی بلا ہے، بہت بڑی بلا ہے۔ آج امت یعنی یہ معاشرہ، اسلامی معاشرہ، اس کے اندر پورا تقریباً پھنسا ہوا ہے۔ نیک بندے تو ہمیشہ ہوں گے، جو جان چلی جائے جھوٹ نہیں بولیں گے، ویسوں کی بڑی تعداد، ایسے عوام جن کی زندگی میں ہم دیکھیں گے دین زیادہ نظر نہیں آئے گا، نفلیں نہیں زیادہ پڑھتے ہوں گے، سب کچھ، لیکن جھوٹ کسی صورت میں نہیں بولیں گے۔ ایسے بہت سے دیکھے ہوں گے۔ بہرحال آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَهُمْ عَذَابٌ عَلِيمٌ بِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔ اب ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ فرمائش کرتا ہے۔ کیسے فرمائش کرتا ہے؟ جب ان سے کہا جاتا ہے وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی ایمان لاؤ جیسے کہ لوگ ایمان لائے، یا لوگ سے مراد کون ہے؟ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، الناس سے مراد 1500 سالہ جمہور اہل سنت والجماعت کا متفقہ فیصلہ، متفقہ رائے یہ ہے صحابہ کی جماعت ہے۔ یہاں الناس سے مراد صحابہ ہے، جیسے کہ الکتاب سے مراد قرآن پاک، یعنی کتاب کہے جانے کے قابل اگر دنیا میں کوئی چیز، کوئی کتاب ہے تو وہ قرآن پاک ہے۔ چونکہ تورات، انجیل، زبور جو آج کے موجودہ دور میں بدلی ہوئی تحریف شدہ کتابیں ہیں، اس لیے آسمانی کتابوں کا نام رکھنے کے باوجود بھی اسے وہ نام نہیں دیا جائے گا۔ اسی طرح الناس، لوگ، انسان کہے جانے کے قابل اگر کوئی جماعت ہے تو وہ صحابہ کی جماعت ہے۔ جیسا کہ شاید کبھی کہا ہو میرے حضرت اقدس مسیح الامت حضرت مولانا مسیح اللہ خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ایک بقرعید کے موقع پر حضرت کی مجلس میں رہنا ہوا، تنہا تھا، تو حضرت نے فرمایا بھائی حافظ ہونا آسان، عالم ہونا آسان، حتیٰ کہ شیخ ہونا آسان، لیکن انسان ہونا مشکل۔ انسان بننے کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسان کو بنایا ہے کہ انسان بنو۔ حافظ آسان ہے، 3 سال محنت کر لیا ہے، آج کل الحمدللہ 6 مہینے میں حفاظ کرام تیار ہوتے ہیں، علماء بہترین سے بہترین علماء دنیا میں۔ لیکن انسان اصل ہے۔ انسان کسے بولتے ہیں؟ قرآن اور حدیث اسی پر بھرا ہوا ہے۔ جیسے کہ اس جگہ میں اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو بتایا، اس صحابہ کی جماعت پر 2 جہاں کے بادشاہ رحمت للعالمین صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اتنی وثوق کے ساتھ، پختگی کے ساتھ، یقین کے ساتھ فرمایا اصحابی کالنجوم بأیہم اقتدیتم اہتدیتم، میرے صحابہ ستاروں کے مانند ہیں، جس کی بھی پیروی کرو کہ کامیاب ہو جاؤ گے۔ اور ایک جگہ میں بتایا، چونکہ یہ صحابہ کی شان میں بار بار بولی جانے والی باتیں ہیں، بولنا چاہیے، صحابہ کی عظمت ہمارے دلوں میں بیٹھنی چاہیے، ہمارے رگ و ریشوں میں صحابہ کی محبت بھی ہو، عظمت بھی ہو۔ کیا کہا کہ پیارے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے
جتنی جماعتیں بٹیں گی 72 جہنم میں جائیں گی، یہ ایک جماعت جنت میں جائے گی۔ صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ وہ کون سی جماعت ہوگی جو جنت میں جائے گی؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا علیہ واصحابی۔ یہ شروع ہے، اس لیے بار بار اسے دہراتا ہوں، اس لیے کہ سننے والوں کے ذہنوں میں خوب ذہن نشین ہو جائے۔ صحابہ سے ہٹ کر ہم اپنا ایمان کو بچا نہیں سکتے ہیں۔ فرمایا میں جس راستے پر ہوں، میرے صحابہ جس راستے پر ہیں، وہ جنت میں جانے والا راستہ ہے، جنت کو لے جانے والا راستہ ہے۔ تو بہرحال دعا فرمائیں، اور صحابہ ہی وہ جماعت ہیں جو نبی علیہ السلام کے سامنے وحی کے نازل ہوتے ہوئے، وحی کو نازل ہوتے ہوئے دیکھ کر نبی کی صحبت میں زندگی گزارے ہیں، تو ان کا ایمان جو مضبوط ہوگا تو اس کو نمونہ بنا کر اس وقت میں جو منافقین ہیں ان سے کہا جاتا ہے کہ بھئی یہ لوگ جیسے ایمان لائے ہیں ویسے ہی تم بھی ایمان لاؤ۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ۔ بقیہ انشاءاللہ کل دعا فرمائے اللہ تعالی ہم سب کو بھی وہ ایمان نصیب فرمائے جو اللہ تعالیٰ نے صحابہ کو نصیب فرمایا تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم فقہنا فی الدین وعلمنا القرآن الحکیم، آمین۔